sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy hum kare. Mulk aage chale. ہم نہ selected ہیں نہ Form 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس دنیا میں اقتدار کا مرکز ہے، کاروبار کا نہیں۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارتی مدت میں یہ پرسیپشن تیزی سے بدل رہا ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں۔ آج امریکہ میں صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ کئی فارمر آفیشلز، قانونی ماہرین اور بڑے بڑے میڈیا ادارے ایک زبان ہو کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وائٹ ہاؤس تاریخ کے سب سے پروفیٹیبل بزنس ایڈریس میں تبدیل ہو چکا ہے؟ گزشتہ 1.5 سال کے دوران سامنے والی رپورٹس اس تاثر کو مزید مضبوط کرتی ہیں کہ امریکی میڈیا، فائنینشیل ڈاکیومنٹس، واچ ڈاگز اور ایتھیکل آرگنائزیشن، ان سب کی رپورٹس ایسی تصویر پیش کر رہی ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے خاندان کی دولت میں غیر معمولی اضافہ دکھایا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور اختیارات کے ممکنہ ناجائز استعمال پر بے انتہا سنگین سوالات کہیں شدت سے پوچھے جا رہے ہیں اور اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تازہ فائنینشیل ڈاکیومنٹس میں 2025 کے دوران $2.2 بلین سے زیادہ انکم ظاہر کی گئی۔ یہ اس وقت ہے جب وہ امریکہ کے صدر ہیں، جو 1 سال پہلے کی رپورٹ کی گئی ہوئی $600 ملین سے زائد آمدنی کے مقابلے میں $1.6 بلین کا اضافہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس اضافے کا بڑا حصہ کرپٹو سے وابستہ کاروبار سے ہے اور اسی عرصے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کرپٹو مارکیٹ کے لیے نسبتاً نرم ریگولیٹری ماحول بھی فراہم کیا۔ فوربس اور دیگر فائنینشیل انالیسیز کے مطابق ٹرمپ کی ٹوٹل ویلتھ اب تقریباً $6.5 بلین تک پہنچ چکی ہے، جبکہ بعض ایسٹیمیٹ اس سے بھی زیادہ اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ President Donald Trump's latest financial disclosure shows his various businesses generated more than $2 billion in income in 2025. The biggest gains came from the Trump family's cryptocurrency ventures. How much President Donald Trump and his family have been profiting in many ways since Trump's return to the White House. President Trump's newly released 2025 financial disclosure, required by the Ethics in Government Act of 1978, that shows his total income for 2025 exceeded $2.2 billion. In his first year back in the White House, the president saw a massive increase in his outside earnings from crypto, a near 4-fold increase to at least $2.2 billion in earnings in 2025. یہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہی نہیں معاملہ، ان کے صاحبزادے ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے کاروبار بھی اس دوران تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ کرسچین سائنس مانیٹر کے مطابق ٹرمپ جونیئر کی ذاتی دولت چند ہی مہینوں میں تقریباً $50 بلین سے بڑھ کر $300 ملین تک جا پہنچی ہے۔ A new report by Reuters uncovered that in the first half of this year alone, President Trump's family has raked in more than $800 million from sales of crypto assets. This on top of potentially billions more in unrealized on-paper gains. Now, much of this cash has been coming in from foreign sources, which doesn't come as a surprise when we factor in Trump's 2 eldest sons basically trotting around the world pitching their family's crypto business, World Liberty Financial, to investors. سب سے زیادہ شور کرپٹو کاروبار پر اٹھ رہا ہے۔ یو ایس میڈیا کے مطابق ٹرمپ خاندان نے ایسے ڈیجیٹل ایسٹس اور کرپٹو پروجیکٹ سے کئی بلین ڈالر کمائے جن کی کامیابی پر حکومتی پالیسیز کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ سکتا تھا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اسی سیکٹر میں انویسٹر ہوں تو ریگولیٹری فیصلوں کی نیوٹرل سوال اٹھنا تو بنتا ہے۔ It's a type of corruption, a magnitude of corruption. It is the Mount Everest of corruption. And here we are, business as usual, a bill coming to the floor that we will be coming to when we come back from recess to so-called regulate cryptocurrency. That bill, as Senator Warren has pointed out, has a series of holes in it that actually means it doesn't really regulate cryptocurrency. But what it does do is give legitimacy to that cryptocurrency world, the stable coin side of that world, in which it will
really put a powerful impulse behind international companies saying if we're going to do a transaction in digital coins, we might as well use USD1, the Trump coin, because that will take and put millions of dollars in President Trump's pocket and the pocket of his family company, digital company. And so we'll not only have the digital coins, we'll also buy influence with the United States of America. AP यानी एसोसिएटेड प्रेस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अपनी दूसरी टर्म के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़ानदान ने मिडल ईस्ट, एशिया और दीगर रीजन्स में प्रॉपर्टी, लाइसेंसिंग और इन्वेस्टमेंट की नई डील्स की। रिपोर्ट में जीसीसी ममालिक से मुंसलिक इदारों की जानिब से एक क्रिप्टो कंपनी में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर भी कौमी सलामती से मुताल्लिक एतराज़ात उठ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ ट्रंप के सदर रहते हुए हुआ। इसी दौरान कतर की जानिब से तकरीबन $500 मिलियन मालियत के लग्जरी तैयारी की पेशकश भी शदीद तनाज़े का शिकार बनी हुई है, जो कि अब एयरफोर्स वन यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का जहाज़ बन चुका है। नाक़दीन, जिनमें खुद ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट को किसी गैर मुल्की हुकूमत से इतना कीमती तोहफ़ा लेना चाहिए था, और क्या ये अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से मुताबिकत रखता है। किसी भी गलत काम की तरदीद की, लेकिन इस मामले ने कांग्रेस और एथिकल एक्सपर्ट्स में एक नई बहस छेड़ दी है। President Trump has declared that U.S. foreign policy is for sale. And the opening bids from two of the richest nations in the world is a $2 billion investment in Trump's crypto company from the UAE and a $400 million luxury plane, essentially for the president's permanent personal use. He's making himself even richer by trading American national security policy for gifts. It's corrupt. We've never, ever in the history of this country allowed for a president to do this. फिर अप्रैल 2025 में टैरिफ पॉलिसी ने एक और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इन्वेस्टर्स को खरीदारी का इशारा दिया, और चंद घंटे बाद टैक्स रेवेन्यू में नरमी के ऐलान से मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आई। क्रिटिक्स के मुताबिक इससे मखसूस इन्वेस्टर्स को सैकड़ों मिलियन डॉलर का फ़ायदा चंद मिनटों में पहुंचा। Well, the questions first are, who knew about the abrupt change that Donald Trump was about to make in tariff policy, and did they trade? Did they enrich themselves? There is a related question, of course, in one of Trump's tweets in which he encourages people to buy stock and then uses his own ticker as a plug to buy stock in his own company, whether he was also manipulating the market. These are just some of the questions, but I think your two questions are really interwoven in the manner you describe, and that is, there is a culture of impunity in the White House. ट्रंप ज़ाहिर है इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, उनके हामी इसे सियासी प्रोपेगेंडा कहते हैं, और हकीकत भी है कि बहरहाल अभी तक किसी अदालत ने उन्हें इन मामलात में मुजरिम करार नहीं दिया। लेकिन सियासत में फ़ैसला हमेशा अदालतें नहीं करती, तारीख़ और अवामी परसेप्शन करते हैं। इस वक्त अमरीकी सियासत पर सबसे बड़ा साया यही सवाल डाल रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमरीकी सदारत को एक सियासी मनसब से ज़्यादा एक कारोबारी ब्रांड में तब्दील कर दिया। अगर ये तासुर मज़ीद मजबूत होता है तो मुमकिन है ट्रंप को अपनी दूसरी प्रेसिडेंशियल टर्म में ही, इस टर्म के दौरान ही, कानून से ज़्यादा तारीख की अदालत का सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए बहुत अहम है कि आइंदा मिड टर्म इलेक्शन बहुत अहम होंगे। अगर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सेनेट और हाउस दोनों में अगर इलेक्शन हार जाती है तो ये बात 100% यकीनी है कि ट्रंप की इम्पीचमेंट होगी, उनके मवाक़ज़े का अमल शुरू होगा। इस पर मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं हम जाएंगे टेक्सास से, जहाँ पर मौजूद हैं जनाब ताहिर जावेद, एंटरप्रेन्योर भी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सरगम रुकन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब। ये फरमाइएगा कि ये तो हमने एक स्नैपशॉट दिखाया जो इल्ज़ामात प्रेसिडेंट ट्रंप पर और उनके ख़ानदान पर इस दूसरी टर्म के दौरान लगे कि उन्होंने अपनी पोजीशन को, अपने ओहदे को और उनके ख़ानदान ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ओहदे को ज़ाती कारोबार के फैलाव में इस्तेमाल किया। इसमें बेपनाह और भी मामलात सामने हैं। तो एक ही चीज़ है जो उनको रोक सकती है, वो ये कि अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं या उनकी जमात हारती है और वो हाउस और सेनेट दोनों लूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद उनका मुआवजा होना यानी कि उनकी इम्पीचमेंट मस्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे ही काम चलाते रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और वाइट हाउस जो है वो उनके कारोबार का मरकज़ ही रहेगा। well, थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। पहली तो बात, आपने इतना ज़बरदस्त कवर किया है सारी चीज़ों को इंट्रो के अंदर
کہ آئی ایڈمائر یو فار یور ورک آن دیٹ کہ یہ دیکھیں کرپٹو کے اندر جسٹ اٹ سیلف انہوں نے جو اتنی زیادہ ریگولیٹری جو سچویشن کریٹ کر کے $2.3 بلین ان کی فیملی نے گین کیا. اچھا یہ اس کو صرف منی تک نہیں رکھیں, اس وقت جو ٹاپ کی 3 سے 4 جو لابی یہاں پہ, جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ایک اے پیک سے شروع ہو کے تو پھر یہ جو گن لابی اور پھر انشورنس لابی اور اس پر فارماسیوٹیکل, ان 3-4 کے بعد جو موسٹ اسٹرانگ لابی اس وقت کریٹ ہو چکی ہے وہ کرپٹو لابی ہے. اور اس کرپٹو لابی کے تھرو انہوں نے اس الیکشن جو اس وقت چل رہا ہے پرائمری الیکشنز کے اندر بے شمار لوگوں کو الیکشن ہروایا ہے اور ملینز ڈالر تھرو کرپٹو لابی وہاں پہ انویسٹ کر کے, جن سے ان کو امپیچمنٹ کا خطرہ تھا, جس میں ایل گرین اور بہت سارے اور کانگریس کے ممبر ہیں جن کو پرائمری الیکشن انہوں نے ہروائے. تو یہ کرپشن صرف منی گین تک نہیں ہے, تھرو منی پاور گین بھی اس کے اندر شامل ہے, اور اتنی ریپڈلی انہوں نے اس کو یوز کیا ہے کہ there are so many people will not be in, کم از کم 5 کو تو میں جانتا ہوں جو کانگریس کے اندر محض اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ ان کی امپیچمنٹس کو فائل کر رہے تھے بار بار. اسی طرح پھر جب اس کو فارن پالیسی پہ آپ نے جب بات کی ہے تو جی سی سی کنٹریز اور سو مینی ادر, میں تو مطلب تھوڑا اگر آپ مجھے لبرٹی دیں تو ان کی فیملی کے فٹ پرنٹ کرپٹو کے اندر پاکستان میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. تو یہ جو اس لیول پہ جا کر کے اپنی فارن پالیسیز کو ٹلٹ کر رہے ہیں اور محض اپنی فیملی گین کے اندر, یہ چیزیں ان کو بہت لمبا, ان کو ہی نہیں ان کی پارٹی کو, ان کی فیملی کو بہت لمبا عرصہ تک ان کو چیز کریں گے. اس کے آپ نے کور کیا جو اتنے بڑے گفٹ ہے, گفٹ کے اندر انہوں نے بہت ساری کی, انویسٹمنٹ کے اندر رات کو یہ ایک بیان دیتے ہیں, صبح اس بیان کو چینج کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2.8 2.3 3.4 پوائنٹس کی چینج ہو جاتی ہے اس کمپنی کے سٹاک کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے میں. پھر آپ نے ٹیرف کو بڑا اچھا کور کیا ہے. اب ٹیرف یقین کریں کہ ایک پالیسی ہوتی تھی, ایک کمیٹیز ہوتی تھی, وہاں سے ریکمنڈیشن آتی تھی, ایک میٹر آف کئی ہفتے لگتے تھے. یہاں صبح ٹیرف اور ہوتا ہے, شام کو ٹیرف اور ہوتا ہے, اور ان بٹوین ملینز اینڈ ملینز ڈالر. تو مجھے طاہر جاوید صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ ایک ایک بہت ہی طاقتور, پہلے تو ڈیموکریسی ہے, ایک ظاہر دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے, دنیا کا سب سے بڑی معیشت ہے, دنیا کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ملک ہے, اور وہاں پہ ایک جو نظام بنایا تھا, جو فاؤنڈنگ فادرز تھے یو ایس کے, انہوں نے ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا بڑا زبردست نظام ترتیب دیا تھا, جس نے کہ سب سے بڑا جو روک کی تھی وہ اسی قسم کے ماحول کی روک کی تھی. تو کیا وہ تمام چیزیں فیل ہو گئی ہیں؟ امریکہ کا جو ہے وہ کی ایک بڑی عالمی ناکامی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے صدر کی اس قسم کے تمام معاملات میں, جہاں پر کہ وہ عہدے پہ بیٹھ کے $2.5 بلین ان کا جو ایسٹس ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, اور وہ کھلے عام جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ڈے ان ڈے آؤٹ جو ہے وہ بڑی پوری دنیا میں ڈیلز کر رہی ہے. امریکہ کا نظام, امریکہ کا نظام حکومت, امریکہ کا اکاؤنٹیبلٹی, امریکہ کی عدالتیں, امریکہ کا تمام جو ہے وہ سب ناکام ہو گیا ہے کیا؟ نہیں, میں اس کو بالکل ناکامی اس لیے بھی نہیں کہوں گا. دیکھیں, یہ پہلی تو آپ یاد رکھیں کہ ان کو فرسٹ ٹائم پورے امریکہ کے اندر لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اتنی ریپڈلی اس کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کے اندر یعنی سمجھ تو آ گئی لوگوں کو یہ ہو کیا رہا ہے, اور آپ کے سامنے یہ ساری رپورٹیں. لیکن جو ان کی ایک بلینس کا فیکٹر ہے نا, جس نے ان کی پوری جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے اندر جو ایک لیڈرشپ ہے نا, اس کو فریز کر دیا ہے. کوئی بھی شخص ان کے سامنے ریپبلکن سائڈ پہ, ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا, آپ جب دیکھتے تھے نا اپنے ہی پریزیڈنٹ کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے. اچھا, اب یہ ہوا کہ وار کے اندر بڑی تھوڑی سی تعداد کے اندر کچھ لوگوں نے نکل کے ان کی وار کی جو ایک تھی اپنا پاور, اس کو کم کرنے کے لیے ڈیموکریٹ سائڈ کا ساتھ دیا, اور ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ سسٹم نے اپنی کروٹ لینی شروع کر دی ہے. پھر انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگوں کو الیکشن ہرانے کی بھی کوشش کی, جس کے اوپر دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی سردرد یہ ہے کہ اگر آپ کانگریس میں ہی نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے ان بیانات کا کوئی عمل نہیں ہے. اچھا, اب رہی بات کہ یہ جو الیکشن چل رہا ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی لڑ نہیں کیا ابھی یہ وار کے. اچھا, آپ نے جو ذکر نہیں کیا نا, وہ وار کے اندر جو یہ پیسہ بنا رہے ہیں, ایک دن ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ابھی پیس ہے یا وار ہے, آیا وہ جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور $90 کے اوپر کروڈ کو لے جانے کے اوپر کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ یاد ہے نا آپ کو کہ ان کے دوستوں کو کہ گو بیبی ڈرل جو لوگ ہیں ان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے نا اس کے اندر. اچھا, اب پھر وہی پیسہ واپس الیکشن میں, تو یہ بینک کر رہے
رہے ہیں کہ میں اسی کرپشن کے پیسے سے اگلے الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات کو ٹھیک کر لوں گا. لیکن یقین کریں آج کیونکہ سپریم کورٹ ان کا ہے, ہاؤس ان کا ہے, سینٹ ان کا ہے, تو ایک جو درمیان کا ٹائم ہے, اسی لیے تو 2 سال کے اندر اس یہاں الیکشن آ جاتے ہیں, اور 2 سال کے الیکشن کے بعد جب ہاؤس تو چینج ہونا جو ہے اس وقت آلموسٹ ہر شخص سمجھتا کہ ہو, اس کے بعد ان کی جو امپیچمنٹ کے فارمولے شروع ہوں گے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً ریپبلکن سائیڈ سے لوگ جب باہر نکل کے آئیں گے اور ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے, پھر آپ کی امپیچمنٹ بھی ہوتا دیکھیں گے, اور پھر آپ ان کو باقاعدہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر. جی طاہر صاحب, مگر ایک نہیں ہے, روزانہ عجب چیزیں آتی ہیں جن سے ڈائریکٹ جو ہے وہ پروفٹ میکنگ کی چیز ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ٹروتھ سوشل, جو ان کا اپنا پرسنل ہینڈل ہے, جو سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک ایک پوسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے مارکیٹس کو ہلا دیتی ہے. ان کی ایک ایک لفظ کو جو ہے پوری دنیا کی مارکیٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ 4 لفظ سے جو ہے وہ اربوں ڈالر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, اور اس میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اب انہوں نے کہا کہ جو ٹروتھ سوشل کو ایک سبسکرپشن نکالی ہے جس میں کہ $1,00,000 جو ہے وہ دیا جائے گا, اور اس کو جو وہ $1,00,000 کا سبسکرائبر ہوگا اس کو وہ پوسٹ جو ہے وہ 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ پہلے ملے گی, جس کے ذریعے وہ مارکیٹس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. کون سا نظام ہے یہ امریکہ میں جو کہ اس چیز کو جو ہے وہ اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے؟ مجھے کئی دفعہ تو ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی پریزیڈنسی کے آخری دن اس ملک کو چھوڑ جائیں گے. یقین کریں یہ بہت بڑی کاملی لوگ کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ نے جو ذکر نہیں کیا نا, $2 بلین جو انویسٹمنٹ جیرڈ کشنر نے ان کنٹریز سے جا کے وصول کیا جن کے مسئلے حل کرنے کے لیے وہ وار کے اندر میڈیشنز کر رہے تھے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں سر, اس کے لیے تو آپ 2 گھنٹے کا پروگرام بھی کافی نہیں ہوگا. لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ چلتے چلتے بتاؤں, دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے نیو یارک کے اندر ان کے ایسٹس کو بینکوں میں شو کرنا ورسز ٹیکس میں شو کرنے کے اوپر ان کے اوپر ایک جو ہے کیس جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر ان کو انڈائٹمنٹ بھی ہو چکی ہے. اس طرح بے شمار اور کیسز ہیں جو فائل ہوئے پڑے ہیں. یہ تو طاہر جاوید صاحب فائنینشیل میٹرز ہیں, یہ سارے مانیٹری میٹرز ہیں, تمام اس کے میٹرز ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کے کیریکٹر کے میٹرز بھی ہیں نا, ان کی مورالٹی کے بھی میٹرز یہ ہیں نا. ایپسٹین فائلز کے پورا جو ایک کہانی ہے, ایک پوری داستان ہے, پوری دنیا کے علم میں ہے, اور اس میں ان کی ساری انوالومنٹ اور یہ تمام چیزیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس ایپسٹین فائل کا یا ان مانیٹری گینز کا یا یہ فائنینشیل گینز کا. پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سفر کو روکنے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور ان کے خاندان. دیکھیں آپ نے بڑی زبردست چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں. دیکھیں آپ کے سامنے یہ کنورسیشن شروع ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو پاور ہے بہت زیادہ ان لمیٹڈ ہے. اچھا اب اس کا الٹیمیٹ لوگوں نے دیکھیں اتنی انہوں نے اس کے اندر ہلچل مچائی کہ ایوری باڈی ان دا ہاؤس ان دا سینٹ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ پریزیڈنٹ جس کے اوپر یہ پرائڈ فیل کرتے تھے کہ موسٹ پاورفل گائے, اب اس کی پاور کو کم کرنے کے لیے ریزولوشنز آ رہی ہیں جو وار کے اندر انہوں نے کی بھی. اچھا اب باقی چیزوں کے اندر بھی اس کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں. ہاؤس کے اندر اگر ان کو امپیچمنٹ نہ ہو, جس کے چانسز تھوڑے کم ہیں, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ریزولوشنز آ جائیں کہ پریزیڈنٹ کو بولنے سے منع کر دیا جائے, پریزیڈنٹ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈائریکٹلی یہ جو ان کے پاس ہاؤس میں اگر میجورٹی آ جاتی ہے تو بہت سارے معاملات کو یہ ٹیکل کر لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت سارے لوگ ریپبلکن سائڈ سے آ کے اس کے اندر ایک لگائیں گے, اپنی کریئر کو داؤ پہ لگا کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے یہ سسٹم جو ہے وہ اپنی کروٹ لے گا. مگر یہ اس پورے ماحول میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, پوری دنیا دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھی ہوئی ہے. تمام ماہرین امریکہ میں ہونے والے اس کھیل کو دیکھ رہے ہیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ جہازوں کے تحفے لینا, یہ اربوں ڈالر چند مہینوں کے اندر کما لینا پریزیڈنٹ کا, اس سب کے باوجود امریکی عوام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امریکی عوام کے پاس چانس ہوگا نا, ایک اپرچونٹی ہے, اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں مڈ ٹرم, کہ وہ اس نظام کے اور اس پورے ماحول کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں اور وہ اس کو مسترد کر دیں. امریکی عوام کیوں خاموش بیٹھے ہیں, یا ہم اس کا اظہار دیکھیں گے مڈ ٹرم الیکشنز میں؟
دیکھیں ہاں اس میں دو چیزیں ہیں. الیکشن میں ڈیفینیٹلی آپ ہاؤس کے اندر تو چینج ہوتی نظر آ رہی ہے اور بہت سارے جو اس کی جو آپ کے سامنے جو ڈیٹا بیس ہے وہ شو بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک جو کہتے ہیں کہ ڈس سیٹسفیکشن ان کی جو ریٹنگ کے اندر وہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا تو وہ اس کو نکالنے کا سڑکوں پہ آ کے آج تک کسی نے یہ کیا نہیں اور نہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے لیے امپیچمنٹ کا ایک فارمولا موجود ہے, اس کے اندر ہاؤس کے اندر ریزولوشن کے اوپر ان کی پاور کو کم کرنے کے فارمولے اپنی جگہ موجود ہیں, جو شاید ہم نومبر کے بعد یعنی جنوری سے ہم ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اور وہاں کے اندر دیکھیں میں سادی لفظوں میں آپ کو تو جب ان کو 25-26 تاریخ کے بعد پیٹرول کی قیمت کے صرف اوپر ہونے کی وجہ سے ان کے بل پورے نہیں ہوتے تو ایک تشویش تو بہت حد تک ہے. آج اگر یہ واپس اپنا ایک ریفرینڈم یا الیکشن کرا کے یا ایک کوئی سروے کرا کر کے چیک کر لیں, ان کو تو 20% ووٹ نہیں ملیں گے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو سیٹسفیکشن ہے وہ تو بہت لو لیول کے اوپر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا کلٹ موجود ہے جن کو ایک ہیٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑا کیا گیا اور وہ آج بھی کھڑا ہے اور وہی جو 20-25% ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اس کے اندر جو لیڈرشپ کی کمی کھڑی ہوئی ہے وہ ریپبلکن باقی لیڈرز کے جن کے قد چھوٹے ہو گئے, جنہوں نے ڈر کے مارے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی. جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جب ہاؤس کو ٹلٹ ہوتا دیکھیں گے اس کے بعد سینٹ کے اندر ان کے اپنے بندے صرف ہمیں 3 سے 4 سینیٹرز چاہیے ہوں گے جو کراس کر کے ان کی پالیسیز کے اگینسٹ ووٹ دیں گے, تو یہ سارا معاملہ ایک دن کے اندر یہ ختم ہو سکتا ہے اور یہ سسٹم اپنے آپ کو سسٹین کرے گا. اور یہ اور اگر نہ بھی ہوا تو جب پریزیڈنسی سے اتریں گے اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں اور واپس لا کر کے ان کے جتنے بھی معاملات ہوں گے اس کے اوپر ون مور ٹائم دے کین ریزولوشنز پاس کر کے بل پاس کر کے ان کو ختم کیا جا سکتا, جو بلکہ سو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بھی ان کی ساری چیزیں آنے والا پریزیڈنٹ پچھلی ختم کر سکتا ہے. تو یہ سسٹم کے اندر چیزیں موجود ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا اور وہ جو ٹائم ہے وہ یہ جنوری آپ کو اگلے سال کی جنوری سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آپ آہستہ آہستہ, اور میں کہتا ہوں جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہاں پہ بھی بے شمار میڈیا چینل سو جو کامیڈی شوز کے اندر آج سارے کے سارے جو کامیڈی شوز میں 50% ٹاپک کو ان کی کرپشن کے اوپر چل رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ آپ پیسے ادھر ادھر کیوں لگاتے ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے اس کو کر کے اگلے دن آپ پیسے بنا لیں. سو دس از جو کہتے ہیں نا ٹاک آف دی کامیڈی شوز ناؤ. تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پبلک کی سینٹیمنٹ کدھر کھڑا ہے. پبلک اس کو جب لافنگ سٹاک بنا دیا تو دس از دی ہائیسٹ لیول آف امبیرسمنٹ ایوری باڈی از فیسنگ انکلوڈنگ جو ان کی اپنی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کیونکہ یہ سارے ایک سیزنڈ پالیٹیشینز ہیں, ان کو اپنی پارٹی کو بھی سیو کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج جو اتنے سارے لابنگ دیکھیں کرپٹو نے ایک بہت بڑی چینج یہاں پہ جو لابیسٹ کی صورت میں لے کر کے آئے ہیں. اس کو اگر لگام نہ دی گئی تو یہ فائنینشیل کرپشن ول بیکم دی موسٹ جو پاور کو چینج کرنے کا ایلیمنٹ ہوگا. جو ہم پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, گن لابی نے آج تک اپنے قانون بدلنے کے نہیں دیے, انشورنس. اب یہ ایک نئی چیز جو کھڑی ہوگی ہے جس کو پریزیڈنٹ صاحب ڈائریکٹلی اس کے اندر, اور اتنی اس کے اندر ہڈن چیزیں ہیں کہ یہ کرپشن کی لیول کو ملٹیپلائی پتہ نہیں کتنے فولڈ کر دے گا. تو یہ تشویش تو موجود ہے ہر بندے کے اندر دونوں سائڈوں کے. بہت شکریہ جناب طاہر جاوید. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شاید پاکستان کی وہ دو بڑی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ حکومت تو مزے سے چلا سکتی ہیں مگر سیاسی طور پر ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتی ہیں. یہ سالہ سال سے بلکہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. پاکستان کی سیاست کا سب سے حقیقی اور سب سے تلخ سچ ہے گو کہ آج بھی دونوں جماعتیں وفاق میں ایک ہی حکومت کا حصہ ہیں, لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ رشتہ سیاسی محبت کا نہیں بلکہ موجودہ نظام, پارلیمانی عدد و شمار اور اقتدار کی مجبوری کا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی بڑا سیاسی, کانسٹیٹیوشنل یا انتخابی معاملہ سامنے آتا ہے تو دونوں اتحادیوں کی PPP اور PMLN کی زبان سے اتحاد کم اور اپوزیشن زیادہ چھلکتی ہے, اور وہ اس وقت بھی ایسا ہی کچھ منظر دکھا رہی ہے. اختلافات کے حالیہ سلسلے کا آغاز چند ہفتوں پہلے 28ویں آئینی ترمیم, مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ کے دوبارہ جائزے کی بحث سے شروع ہوا. پیپلز پارٹی نے دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا کہ صوبوں کے اختیارات یا وسائل میں کسی قسم کی کمی برداشت نہیں کرے گی. اس کے بعد وفاقی بجٹ آیا تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی معاشی پالیسیز پر کھل کر اعتراضات اٹھائے اور کئی فیصلوں کو عوام دشمن قرار دیا. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایسا معاملہ ثابت ہوا جہاں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر کھل کر سیاسی وار کیے.
بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں, ہمارا سیاسی جماعتیں ایسے ہیں کہ وہ جب معاشی حالات مشکل ہوتے ہیں وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو. یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے, ان کا سازش ناکام ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے, اس آنے والے بجٹ میں وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو. بے نظیر انکم سکیم میں ایک تو پنجاب کی حد تک میں بات کروں گا, اس کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے, بے پناہ جو ہے وہ کرپشن ہے, لوگوں کو بیکاری بنانے والی بات ہے. دو چیزیں جو ہیں وہ نوشتہ دیوار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سوشل ویلفیئر اور اس طرح کے پروگرامز ہیں, یہ صوبوں نے اگر 58% حصہ لینا ہے تو یہ ذمہ داری بھی ان کو اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشنز میں تو دونوں جماعتوں کے درمیان باقاعدہ سیاسی جنگ جیسا ماحول دیکھنے میں آیا ہے. انتخابی میدان میں پیپلز پارٹی کی قیادت مسلم لیگ نون کو باقاعدہ للکارتی رہی. جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں, وہ نام نہاد یہ جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کریں اس وزارت کو. کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, وفاق کنگال ہو چکا ہے, کنگال ہو چکا ہے. یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کریں. شہباز صاحب, ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے, آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کرتے دکھائے. آج کل آزاد کشمیر کے الیکشنز نے اس سیاسی کشیدگی کو نئی شدت دی ہے. الیکشن کیمپین کے دوران لفظوں کی جنگ پہلے ہی جاری تھی, لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف کے آزاد کشمیر سے متعلق ریمارکس نے جلتی پر تیل کا کام کیا. بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف خواجہ آصف کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا بلکہ ان کے بیان کو اپنی انتخابی کیمپین کا مرکزی ہتھیار بھی بنایا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے, باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو, اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو. یہ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے, یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں, 12 سیٹیں ہمارے جیب میں. اب تو شروع کرتے ہیں جیب سے 12 سیٹیں. کشمیر کا مستقبل, کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کا جیب میں, نہ فیصل آباد کا جیب میں, نہ پنڈی کا جیب میں. کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. مسلم لیگ نون نے بھی جوابی وار میں دیر نہیں لگائی. آزاد کشمیر الیکشن کیمپین میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے پیپلز پارٹی کی سندھ کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھا دیے. جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن صوبوں میں لوگ علاج کے لیے رول رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں علاج کی سہولتیں کہاں سے دیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں سارے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ جہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے وہاں کے حالات دیکھ لو, اور جہاں نون لیگ کی حکومت نہیں ہے وہاں کے حالات دیکھ لو. ووٹ کا فیصلہ آپ آسانی سے کر جاؤ گے. بلاول صاحب ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں, ہمارے وہ کولیشن پارٹنر ہیں, جو وہ اپنی تقریر میں جو وہ تانا پرائم منسٹر کو یا اسلام آباد کو دے رہے ہیں, اگر کراچی کو سامنے رکھا جائے تو وہ ساری چیزیں وہ ان کی طرف آتی ہیں. مسلم لیگ نون اپنے وزیر دفاع کی حمایت میں بھی سامنے آئی ہے. پرائم منسٹر کے مشیر برائے سیاسی امور اعلیٰ ثناء اللہ نے بلاول بھٹو کے مطالبات مسترد کرتے ہوئے خواجہ آصف کے بیان کو غلط انداز میں کہا ہے پیش کیا گیا ہے اور اس معاملے کو غیر ضروری طور پہ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. پبلکلی یہ مطالبہ کرنا جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے, اور الفاظ بھی یہ کہنا کہ جی رات ماریں ٹھوڈا ماریں اور آپ اس کو نکالیں یہ بھی درست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہے خواجہ آصف صاحب کہ وہ خاموش ہیں اور انہوں نے کوئی حق سے جواب نہیں دیا, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو کشمیری نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ کہ میں ان کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے وہ ہمارے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حلیف ہیں یا حریف ہیں؟ حریف کب ہیں, حلیف کب ہیں؟ اس ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان کے دو نامور صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مظہر عباس، پاکستان کے ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں. جناب زیغم خان بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سیزنڈ اینالسٹ ہیں پولیٹیکل افیئرس کے. مظہر عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم لوگ 30-40 سال سے یہ تمام منظر دیکھ رہے ہیں، یہ جب بھی اس قسم کا الیکشن آتا ہے، اس قسم کی لینگویج، اس قسم کے الزامات، اس قسم کا ماحول ٹیمپریری ہے نا؟ بالکل. دیکھیں کامران، اصل چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ یہ اور پیپلز پارٹی یہ ابھی جو آپ نے پورا ایک وہ پیش کیا، وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا بہترین خاکہ ہے. بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی سیاسی مجبوریاں ہیں، اور حالانکہ مسلم لیگ کو تو بنایا ہی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گیا تھا، آپ کو پتہ ہے 80s میں اس میں. اور اس کے بعد ان کے جو بھی ایکارڈ ہوتا ہے، جو بھی ان کے خاص طور پہ 2000 چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، ہم نے 2008 کے بعد دیکھا کہ جب بھی ایکارڈ ہوا وہ ایکارڈ بریک ہو گیا، چاہے وہ افتخار چودھری والا مسئلہ ہو یا اس کے بعد والا مسئلہ ہو. اور اس کا زیادہ نقصان پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی تقریباً پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جوان ہی اینٹی مسلم لیگ ہوئے تھے، تو جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تو پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ، نام بتا سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہو گئے اس میں. یہ جو ارینجمنٹ ہے، جو تازہ ارینجمنٹ ہے، اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں ظاہر ہے وہ کھل کر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کل پرسوں میں پیپلز پارٹی کے ذرائع نے کہا ہے کہ وہ بہت سخت پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، جو مریم نواز صاحبہ نے ان کے حوالے سے بات کی اس کے حوالے سے. لیکن چونکہ ایک سیاسی مجبوریاں ہیں اس میں، تو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی تمام تر تقریروں کے باوجود کو ایک مرتبہ ایک انڈرسٹینڈنگ پھر شاید آزاد کشمیر میں ڈیولپ ہو جائے. اور الیکشنز کی ظاہر ہے الیکشنز کے اس کے اوپر تو اب پیپلز پارٹی سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے جو کہ بظاہر کہ فیزز میں الیکشنز کرانے کا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی آفیشلی ہم نے پوزیشن نہیں لی ہے اس کی، اور لیکن یہ کہ اس ساری چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم بالکل مسلم لیگ نون، ان کے بقول مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشنز کو مینیپولیٹ وہاں کر رہی ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے ان اعلانات کا سختی سے وہ کیا کہ جی وہاں اس وقت یہ اعلان کیسے کر سکتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ بسیں آ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن یہ ظاہر الیکشن، لیکن بیسک چیز یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے تسلیم نہیں کرتے. جی خان صاحب، زیغم خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملات ٹیکٹیکل الیکشن کے دوران سامنے آتے ہیں جہاں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، تو ان کی زبان، ان کی گفتگو، ان کا سارا انداز جو ہے وہ بالکل سامنے آتا ہے، جس کی کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی. لیکن جہاں پر ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے کہ مقامی حکومتیں ہوں، ان کے پاس کلی اختیار ہو، صاف ستھرے الیکشن ہو، بھرپور میئر کا نظام ہو، جو پوری دنیا کی کایا پلٹ رہا ہے، پوری دنیا کے نظام کی کایا پلٹ رہا ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے ان کا وہاں پہ کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو. تو یہ صرف مفادات کی جنگ ہے اور مفادات کی ہی دوستی ہے. کامران خان صاحب، آپ نے یہ جو تفریق بتائی ہے اشرافیائی مفادات کی اور عوام کے مفادات کی، یہاں پر تو پھر سب کے سب اشرافیہ اکٹھے ہوتی ہیں، سب حکومتیں ایک پیج پر ہوتی ہیں، ایک ہی پالیسی اپناتی ہیں. یہ تو پھر ایریائی دوسرا ہے، یہاں تو محبت ہی محبت ہے، اور صرف ان دو پارٹیوں کی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ان تمام موضوعات پر پی ٹی آئی کے کون سی پالیسی مختلف تھی یا ہے؟ ان کی پالیسی جس صوبے پر وہ حکومت کر رہے ہیں کس طرح سے مختلف ہے؟ یہ تو ایک کہانی دوسری ہے. یہ تو پاکستان کی رولنگ الیٹ کی کہانی ہے جس میں پھر صرف سیاستدان شامل نہیں ہیں. اس پر تو آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں پارٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں جو گفتگو چل رہی تھی، تو ہم ان کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے تقریباً 2 دہائیوں کا، جب پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم تھا اور یہ 2 پارٹیاں ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں اور کسی تیسری پارٹی کے بارے میں سوچنا بھی محال تھا. اب چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، 2008 کے الیکشن کے بعد، زرداری صاحب کے حکومت میں آنے کے بعد، پیپلز پارٹی سنبھالنے کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدلا.
یہ وہ بات ہے جو شاید زرداری صاحب کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن میری رائے ہے کہ بلاول اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں رولز آف دا گیم طے ہوئے تھے، یہ طے نہیں ہوا تھا کھیل کھیلی ہی نہیں جائے گی، لیکن زرداری صاحب نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ اب ہم نے سرے سے کھیلنا ہی نہیں ہے، ہم نے ڈومین تقسیم کر لیے، حصے لے لیے، اب اپنے اپنے حصے پہ سب کوئی خوش رہیں گے، اور انہوں نے اپوزیشن کرنا ترک کر دی پاکستان مسلم لیگ کی۔ اب اس وقت میں یہ بہت ہی اہم تھا، اہم اس وجہ سے تھا کہ اس وقت سب سے بڑے سیاستدان، سب سے بڑے سٹالورٹ نواز شریف صاحب تھے۔ پنجاب کی سیاست بھٹو اینٹی بھٹو سے بدل کر نواز اینٹی نواز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز تھی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اینٹی نواز اینٹی مسلم لیگ میدان ہی چھوڑ دیا تو وہ جو خلا پیدا ہوا اس کو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پر کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 2013 کے الیکشن میں جب نواز شریف صاحب منتخب ہوئے اور ان کے منتخب ہونے میں ایک تقریب ہوئی جس میں زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فرمایا تھا کہ اب ہم اپوزیشن نہیں کریں گے۔ بھئی آپ اپوزیشن نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ میدان کھول دیں گے پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر میرے خیال میں گزشتہ الیکشن میں بلاول زرداری کا اور انور بیا جان کا بڑا واضح اختلاف تھا، اور اس وقت جب بلاول کو میدان ملا ہے تو وہ اس طرح کی مخالفت مسلم لیگ نواز کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو توجہ ملے، حکومت کا مخالف ووٹ ان کو ملے، مرکز کا مخالف ان کو ووٹ ملے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ووٹ بھی ملے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جی بی آئی اس میں گلگت بلتستان میں جی بی میں انہوں نے بہت اچھی مہم چلائی مسلم لیگ نواز کے ترقی کے بیانیے کے جواب میں حقوق کے بیانیے پر، اور انہوں نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی کہ مسلم لیگ مرکز میں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی گلگت بلتستان کا الیکشن نہیں جیت سکی۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کہ وہ دوبارہ حقوق کا بیانیہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور زبردست مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جگہوں پر مثلاً پنجاب تو مظہر اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں عوام کا جس سے براہ راست تعلق ہے، مثال کے طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیونکہ اس کا نام ہے BISP یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تو مسلم لیگ نون اس کی سخت مخالف ہے، اور اس میں ظاہر مسائل بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا ایشو ہے دونوں پارٹی کے درمیان۔ لیکن یہ کہ اقتدار کو لوگوں کے دروازے تک پہنچایا جائے، اختیار کو، وسائل کو لوگوں کے دروازے تک پہنچایا جائے، ان کو مقامی حکومت کے ذریعے امپاور کیا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ آپ اپنا جو کنٹرول مرکز اور صوبے میں لے کے بیٹھتے ہیں اس کو، یعنی کہ دنیا کا 11واں بڑا ملک کے جتنا صوبہ ہے وہ اس کا سارا اختیار لاہور میں ہے، اور یہاں پر سارا اختیار جو ہے وہ بہرحال ایک سندھ کے اندر ایسا مرتکز ہے کہ وہ نظام ایسا ہے کہ جس میں کبھی کراچی کا آدمی تو وزیر اعلیٰ بن بھی نہیں سکتا، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اس پہ کبھی دونوں جماعتوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ اس میں تو پی ٹی آئی کا بھی کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے حالانکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ کا اگر آپ پورا کیریکٹر دیکھیں تو مسلم لیگ بیسکلی میں جو لوگ آئے شروع میں وہ سب لوکل باڈیز سے آئے، یعنی لوکل باڈیز الیکشن جو تھے وہ سب سے بڑی نرسریز ہوتے ہیں، پولیٹیکل نرسریز ہوتے ہیں۔ اب بدقسمتی سے تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان کا پورا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں نا، پورا پولیٹیکل اسٹرکچر دیکھیں آپ اس کا، تو جس دن یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں اس دن اپنے آپ کا رشتہ عوام سے کاٹ لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ فوراً ان کی جو ڈیزگنیشن ہے، سینیٹر ہو، MNA ہو، MP ہو، اس کی نمبر پلیٹ جو ہے گاڑی پہ لگ جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بالکل ایک مختلف اکثر نمبر پلیٹ بھی چھپا لیتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹس سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور لوکل گورنمنٹس اس لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ لوکل باڈیز آپ دیکھ لیں کہ اتنے اسٹرانگ میئرز ہم نے دیکھے ہیں۔ پورا 9/11 ہو گیا، نیو یارک کا ایک میئر پورا کنٹرول کر رہا تھا، لنڈن میں پورا کرائسس آیا، ایک میئر تھا جس ساری اس میں تھی۔ تو یہ آپ کی بیسکلی پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کنٹرولڈ چیزیں کی جاتی ہیں، ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ فنڈز
عمران خان ایک زمانے میں بڑا شور کرتے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز ختم کر دیں گے، انہوں نے نہیں کر پایا وہ. تو وہ جو ایک پولیٹیکل کنٹرول ہے، جو ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ، چاہے وہ آپ سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو، لیکن مائنڈ سیٹ وہ فیوڈل ہوتا ہے. وہ کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا. یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک کونسلر، ایک سٹی ناظم، یہ جو ہیں ان کے پاس وہ اختیار ہو. یہ حالانکہ ان کو اگر دیکھیں تو انہیں فائدہ ہو. اگر کل آپ لوکل باڈیز کو امپاور کر دیں تو میں چیف منسٹر سے تھوڑی پوچھوں گا، میں چیف منسٹر کو الزام تھوڑی دوں گا، میں چیف منسٹر کو رسپانسبل تھوڑی قرار دوں گا، میں تو میئر کو رسپانسبل قرار دوں گا کہ آپ سڑکیں کیوں نہیں بنی، یہ گٹر کیوں بن رہے ہیں. اس کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے. لیکن چونکہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل کنٹرول جو ہے وہ یہ حکومتیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں. بھئی لاہور کا میئر ہے، لاہور کے میئر کی یہ ساری ذمہ داری ہے، مریم نواز کی تھوڑی ہے، یا سہیل آفریدی کی تھوڑی ہے، یا سرفراز بکٹی کی تھوڑی ہے، یا عبداللہ اپنے مراد علی شاہ کی تھوڑی ہے. آپ امپاور کریں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹ یونین آپ نے ختم کر دی، ٹریڈ یونین آپ نے ختم کر دی. یعنی جو بھی پولیٹیکل نرسری تھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیرا ٹروپرز آ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا نہ کسی سیاسی اسٹرگل سے کوئی تعلق رہا ہے، کبھی ایک دم آ گئے، اچانک آ گئے اور ایم این اے بھی بن گئے، ایم پی اے بھی بن گئے، سینیٹر بھی بن گئے. تو بیسکلی اس پورے سسٹم کا جو سب سے بڑا فلا نظر آتا ہے مجھے، وہ یہ کہ پولیٹیکل نرسریز کو اسٹرانگ نہیں کیا جا رہا. پولیٹیکل نرسریز کو اسٹرانگ نہیں کیا جا رہا خان صاحب، لیکن جو گھر کی نرسری ہے، جو اولاد کی نرسری ہے سیاسی، وہ تو اس کی آبیاری تو خوب ہو رہی ہے کہ بیٹے کو ہی بننا ہے، بیٹی کو ہی بننا ہے، بیٹے کو ہی بننا ہے، بیٹی کو ہی بننا ہے، اب تو پوتوں کو بھی بننا ہے. اس میں کہیں پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. دونوں جماعتوں میں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ اس معاملے پہ کچھ نہیں. یہ بس خاندان جو ہے وہ ہمارا جو ہے تقدیر ہے. جی بالکل ہماری تقدیر ہے جی، یہ موروثیت ہی ہمارے نصیب میں ہے. پارٹیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جن کو یہ فیملیز اون کرتی ہیں. یہ عوام کی چیز نہیں ہے. حالانکہ پارٹیز جو ہیں وہ پبلک گڈ ہوتی ہیں، پرائیویٹ گڈ نہیں ہوتی. وہ ان تمام ممبرز اور ووٹرز کی ملکیت ہوتی ہیں جن کا ان پارٹیوں میں بنانے میں، ان کو چلانے میں، ووٹ دینے میں حصہ ہوتا ہے. لیکن یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اون کرتے ہیں، اور جو چیز بھی اس کو خطرہ دیتی ہے یہ اس طرف نہیں جاتے. یعنی جو انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹس کو بنایا ہوا ہے، جو بندوبست بنایا ہوا ہے، ان کو خطرہ دینے والی چیز جو ہے اس کو وہ اس سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ اس میں سے ایک چیز ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ایک طرف تو اس پولیٹیکل سٹیٹس کو پاکستان کا اس کو چینج کر سکتی ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کو پارٹیسپیٹری بنا سکتی ہیں، عوامی بنا سکتی ہیں، اصل جمہوریت بنا سکتی ہیں. اس میں پہلی چیز ہے لوکل گورنمنٹ، جس کا وعدہ 18ویں ترمیم میں کیا گیا تھا، آئین میں لکھا گیا تھا کہ لوگوں کو طاقت بھی جائے گی نیچے تک اور لوگوں کو پیسہ بھی جائے گا، وسائل بھی جائیں گے نیچے تک. یعنی ڈیمانڈ تو یہ تھی 70 سال سے تمام پارٹیوں کی کہ جو اقتدار، جو اختیار، جو پیسہ اسلام آباد میں پڑا ہے وہ ضلعوں تک جانا چاہیے، لوگوں تک جانا چاہیے. لیکن ہوا کیا کہ ایک کی بجائے 5 اسلام آباد بن گئے اور انہوں نے اپنے پاس تمام اختیارات، تمام پیسہ رکھ لیا، آگے اس کو دینا ہی نہیں چاہتے. اور لوکل گورنمنٹ سے جو نئی قیادت ابھرے گی اس سے نہ صرف یہ حکمران خاندان خوفزدہ ہیں بلکہ 350 جو موروثی نظام خاندان ہیں. دیکھیں ہمیں تو ایک موروثی خاندان نظر آتا ہے نا، لیکن پورے پاکستان میں کوئی 350 ایسے موروثی سسٹم ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان پارٹیوں میں ایم این اے فوت ہوتا ہے تو اس کے بیٹے یا بیٹی کو جگہ ملتی ہے، وہاں پہ بھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. تو لوکل گورنمنٹ ہوگی تو ان سب کے لیے ایک چیلنج کریٹ ہوگا. اور دوسری چیز جو اس سب سچویشن کو بدل سکتی ہے وہ ہے پارٹیوں کی اندرونی جمہوریت، جہاں سے نئی لیڈرشپ ابھر سکتی ہے. بٹ دے آر بینگ پنش فار دس. تو ان کا اس وقت حشر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دونوں جماعتیں 20ویں صدی کی جماعتیں کیوں بن رہی ہیں؟ اسی وجہ سے
کیسے اس کو چینج کیا جائے گا؟ مظہر ایک بات ہو رہی ہے کہ آئین کے ذریعے ہو سکتا ہے، جمہوریت ہے، یا تو آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، اور ایک بات اور ہو رہی ہے کہ بھئی آپ ریفرنڈم بھی کرا سکتے ہیں، عوام سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کہ اس نظام میں ہم یہ تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ تبدیل کرنے کا کوئی میکانزم تو ہوگا نا. آپ کے خیال میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کامران، مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پولیٹیکل سسٹم کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری غیر سیاسی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھیں موروثیت کے معنی امریکہ میں بھی صدر کا بیٹا یا صدر کا بھائی آ جاتا ہے، لیکن ایک پروسیس سے آتا ہے. یعنی اسے سب سے پہلے پارٹی کے نومینیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، پارٹی کے الیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ براہ راست جب لے کر آتے ہیں کسی کو، تو اب اگر فرض کریں آپ مریم نواز یا بلاول بھٹو یا اور ہمارے یہاں تو اب نیچے کے لیول پہ بھی چیزیں آ گئی ہیں. چیز یہ ہے کہ میرا بھائی اگر میرا بھائی یا بیٹا لڑ رہا ہے تو پہلی تو یہ وہ کوالیفائڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر پولیٹکس میں آؤں، یہ وہ اپنے میرٹ پر آئے، میں اپنے میرٹ پر آؤں. یہاں ایشو سارا یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی لے لیں، پیپلز پارٹی کے کتنے لوگوں نے، ایون جو سینٹرل کمیٹی میں کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا بیسک ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے. مسلم لیگ کے پرانے لوگوں سے پوچھیں، مسلم لیگ کا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلم لیگ میں جنیجو کے خلاف ریوولٹ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز یا XYZ، آپ حمزہ شہباز یا ادھر پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں، ان کو اگر آپ نے سیاست میں لانا ہی ہے تو ایک پروسیس میں لے کر آئیں نا. پہلے سینٹرل کمیٹی کا ممبر بنائیں، پہلے نیچے کے لیول پہ آپ ان کو کریں. یعنی اکثر جب یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ بلاول بھٹو چیف منسٹر سندھ کیوں نہیں بن سکتے، یا فار دیٹ میٹر آصفہ بھٹو کیوں نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو بڑے بنیادی لوگ رہے، جو اب آلموسٹ ظاہر فرحت اللہ بابر، یہ سارے لوگ چلے گئے یا اور بھی بے شمار چلے گئے، مطلب یہ کہ سائیڈ میں ہو گئے. یہ لوگ کیوں نہیں ٹاپ پوزیشنز پہ آ سکتے؟ بہت بہت شکریہ مظہر عباس. جناب زیغب خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.